سلیمان پورا خاکہ تیار کر چکا تھا۔ اس نے عدنان کو پوری تفصیل لکھ کر دی۔ یہ تنہائی میں پڑھنا اور ذہن نشین کر لینا۔ بات ایسی نہیں تھی کہ عدنان کو اسے سمجھنے میں دشواری ہوتی۔ اگلے روز محکمہ موسمیات کی پیشن گوئی کے عین مطابق بہت شدید گرمی تھی اور بارش کا کوئی امکان نہیں تھا۔ 11 بجے کے قریب عدنان اور سلیمان یکجا ہوئے۔ ادھر ادھر کی باتوں کے بعد عدنان نے کہا، ابھی 1 گھنٹے بعد موسلادھار بارش ہوگی جو کم از کم 1 گھنٹہ جاری رہے گی۔ میں شرط لگا سکتا ہوں کہ ایسا نہیں ہوگا۔ سلیمان نے کہا، مجھے منظور ہے۔ تو ہو گئی 1000 کی شرط۔ 1 گھنٹے بعد موسلادھار بارش ہوئی جو پورے 1 گھنٹہ جاری رہی۔ عدنان اور سلیمان نے ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھا۔ اب تم کاروبار شروع کر سکتے ہو۔ سلیمان نے عدنان سے کہا، پارٹنرشپ ہوگی 50-50۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن دارالتام کا کیا بنے گا؟ سیٹ اپ بن گیا ہے، وہ چلتا رہے گا۔ یہ کام بھی کام اہم نہیں ہے۔ یہ تو میں سمجھ رہا ہوں۔ دونوں اپنے نئے کاروبار کی ابتدائی تیاریوں میں مصروف ہو گئے۔ 2 دن بعد سلیمان کے لیے ایک اور مصروفیت نکل آئی۔ دارالتام سے فون آیا کہ اگلے روز وزیر اعلیٰ صاحب دارالتام تشریف لا رہے ہیں، وہ فوراً آ جائے۔ وہ دونوں ہی دارالتام چلے گئے۔ انہوں نے میر صاحب سے مل کر وزیر اعلیٰ کے استقبال کے انتظامات مکمل کیے۔ وہ رات انہوں نے وہیں گزاری۔ اگلے روز وزیر اعلیٰ تشریف لائے۔ انہوں نے دارالتام کے انتظامات اور اس کی کارکردگی کا جائزہ لیا۔ اس روز دارالتام میں اخباری نمائندوں کا بھی ہجوم تھا۔ وزیر اعلیٰ نے پریس کے سامنے دارالتام ٹرسٹ کی کارکردگی اور سلیمان احمد اور عدنان احمد کے جذبے کو سراہا اور خراج تحسین پیش کیا۔ انہوں نے سلیمان سے یہ بھی کہا کہ اس سلسلے میں کسی بھی قسم کی مدد اور تعاون کی ضرورت ہو تو وہ حاضر ہیں۔ میں شہر میں 2 اور مقامات پر دارالتام قائم کرنا چاہتا ہوں۔ آپ مجھے صرف زمین دلا دیں، سلیمان نے کہا۔ وزیر اعلیٰ نے اخباری نمائندوں کے سامنے وعدہ کر لیا۔ یہ بہت بڑی کامیابی تھی۔ سلیمان اور عدنان بے لوث سوشل ورکر کی حیثیت سے مشہور ہو رہے تھے۔ 4 دن بعد اخبار میں عدنان ایسوسی ایٹس کا اشتہار چھپا۔ اشتہار میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ موسم سے تحفظ فراہم کیا جاتا ہے۔ افراد اور ادارے دونوں اس ادارے کی خدمات سے استفادہ حاصل کرنے کے لیے رجوع کر سکتے ہیں۔ اخباری اشتہار کے مطابق زندگی اور حادثات کے استثناء کے ساتھ یہ وہ انشورنس کمپنی تھی جو ہر طرح کا تحفظ فراہم کر سکتی تھی۔ دونوں دوستوں کے درمیان ہر بات طے پا چکی تھی۔ اس بزنس میں عدنان کو فرنٹ مین کا رول ادا کرنا تھا۔ جب تک باہر سے پبلسٹی نہیں ملے گی، ملک میں ہمیں کوئی نہیں پوچھے گا، سلیمان نے عدنان سے کہا۔ میں تمہاری بات سمجھ رہا ہوں، عدنان بولا۔ ہمیں انٹرنیشنل سپورٹس کے ذریعے آغاز کرنا ہوگا اور یہاں اس کی پبلسٹی کے لیے بھی کوئی اخباری آدمی مقرر کرنا ہوگا۔ بالکل درست، اور ہمارے سامنے بہترین موقع ہے۔ ومبلڈن ٹینس چیمپئن شپ شروع ہونے والی ہے۔ تم انگلینڈ فوراً چلے جاؤ، وہاں دفتر سیٹ کر لو، اسٹاف بھرتی کرو اور وہاں ومبلڈن کے انتظامیہ سے تمہیں خود رابطہ کرنا ہوگا۔ تم فکر نہ کرو، بات بنتے ہی میں تم سے فون پہ فوراً رابطہ کروں گا۔ شیاطین نے اس بار اونچی سطح سے دارالتام پہ وار کیا۔ سلیمان کو چیف منسٹر ہاؤس طلب کر لیا گیا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ کیا ہونے والا ہے۔ ابھی چند روز پہلے ہی تو وزیر اعلیٰ نے پریس کے سامنے اس کی سماجی خدمات کو زبردست خراج تحسین پیش کرتے ہوئے اسے دارالتام کے مزید شاخیں قائم کرنے کے لیے 2 پلاٹ دینے کا وعدہ کیا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ صورتحال بدل جائے گی۔ وہ چیف منسٹر سے ملنے کے لیے پہنچا تو اس کا خیال تھا کہ اسے ہاتھوں ہاتھ لیا جائے گا، لیکن سیکرٹری لیول اسٹاف کی سرد مہری دیکھ کر اس کا ماتھا ٹھنکا۔ پھر بھی اس نے خود کو سمجھایا کہ شاید شاہ کے غلام ہمیشہ خود کو شاہ سے بڑا سمجھتے ہیں۔ مگر 2 گھنٹے ہو گئے اور اس کی ملاقات نہیں ہوئی تو اسے گڑبڑ کا احساس ہونے لگا۔ اب وہ واپس بھی نہیں جا سکتا تھا اور سیکرٹریل اسٹاف کا رویہ اس کے ساتھ بے حد اہانت آمیز تھا۔ بالآخر 2.5 گھنٹے کے اذیت ناک انتظار کے بعد چیف منسٹر نے اسے اذن بازیابی بخشا۔ چیف منسٹر کا رویہ بے حد سرد اور خشک تھا۔ سلیمان صاحب، ہماری صوبائی کابینہ نے فیصلہ کیا ہے کہ دارالتام صوبائی حکومت کے زیر انتظام چلایا جائے گا۔ سلیمان تو ہکا بکا رہ گیا۔
मैं आपका मतलब नहीं समझा जनाब आली। इसमें ना समझने वाली कौन सी बात है? चीफ मिनिस्टर ने मुज़ाहका उड़ाने वाले अंदाज में कहा। बस आप दारुत्ताम सूबाई हुकूमत के हवाले कर दें। ये तो ज्यादती है और ट्रस्ट एक्ट के खिलाफ वर्जी भी है। ट्रस्ट को तो हम छू भी नहीं रहे हैं। चीफ मिनिस्टर मुस्कुराया। मैं सिर्फ दारुत्ताम की बात कर रहा हूँ। वो ट्रस्ट का हिस्सा है, ट्रस्ट के जेर इंतजाम चलाया जा रहा है। सॉरी जनाब, ये मुमकिन नहीं, सुलेमान ने मजबूत लहजे में कहा। मैं ऐसा नहीं कर सकता। अगर आप ताउन नहीं करेंगे तो हमें जबरदस्ती करना पड़ेगी, चीफ मिनिस्टर ने धमकी दी। आप अपनी ताकत आजमा लें। मैं अपने और गरीबों के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहता हूँ। मैं आपसे आईनी और कानूनी जंग लड़ूंगा। चीफ मिनिस्टर के चेहरे की रंगत मुतगय्यर हो गई। यह आपके लिए मुनासिब नहीं होगा। अगर सूबाई हुकूमत को गरीबों की फलाह व बहबूद का इतना ही ख्याल है तो वो खुद दारुत्ताम कायम कर ले। आप तो बेलौस काम कर रहे हैं ना, आपका इसमें कोई मफाद तो नहीं है। बिल्कुल, तो इससे क्या फर्क पड़ता है कि दारुत्ताम का इंतजाम आप नहीं हम संभालें। फर्क मुझे नहीं पड़ता, फर्क मुस्तहिक लोगों को पड़ेगा, इसलिए कि वहां लूटमार शुरू हो जाएगी। हुकूमत तो ज़कात भी ईमानदारी से तकसीम नहीं करती। चीफ मिनिस्टर का चेहरा सुर्ख हो गया। आप हम पर करप्शन का इल्जाम लगा रहे हैं। मैं यही सब कुछ प्रेस के सामने भी कहूंगा और अदालत में भी। सुलेमान उठ खड़ा हुआ। मेरा मशवरा है कि जज्बातियत से गुरेज करते हुए ठंडे दिलो दिमाग से सोचें। मैं चलता हूँ, सुलेमान ने कहा और बाहर निकल आया। उसके दिलो दिमाग में आंधियां सी चल रही थीं। लंदन में अदनान एसोसिएट्स इंटरनेशनल का दफ्तर कायम हो चुका था। स्टाफ रख लिया गया था और उसने काम भी शुरू कर दिया था। विंबलडन की इंतजामिया तक रसाई के लिए उसने अपने मैनेजर रॉबर्ट मिचम की खिदमत हासिल की थी, जिसको बहुत देखभाल कर रखा गया था और वो बड़ा बारसूख था। विंबलडन शुरू होने में 3 दिन बाकी थे कि रॉबर्ट ने विंबलडन के एक मुंतजिम से अदनान की मुलाकात का वक्त ले लिया। अदनान मिलने के लिए जा पहुंचा। इस मुंतजिम का नाम हैरी गोल्डस्मिथ था। मेरी समझ में नहीं आता कि आप हमसे किस किस्म का सौदा करना चाहते हैं, गोल्डस्मिथ ने कहा। हम आपके टूर्नामेंट को मौसम से तहफ़्फ़ुज़ फराम करेंगे, अदनान ने पुरएतमाद लहजे में कहा। कैसे? ये तो मैं नहीं बता सकता, मगर हमें तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत नहीं, गोल्डस्मिथ बोला। फिर भी आप अपनी शराइत बताएं। हम टूर्नामेंट की गेट मनी का 25% बतौर फीस लेंगे, अदनान ने कहा, और जिस दिन बारिश होगी उस रोज की गेट मनी का दुगना हम आपको अदा करेंगे। गोल्डस्मिथ मजाका उड़ाने वाले अंदाज में मुस्कुराया। बहुत दिलचस्प ऑफर है, लेकिन फिल वक्त हमें इस तहफ़्फ़ुज़ की जरूरत नहीं। पहले 2 दिन तो बारिश का कोई इम्कान ही नहीं है। उसके बाद महकमा मौसमियात की रिपोर्ट के मुताबिक सोचेंगे और फैसला करेंगे। जबकि मेरी इत्तलात के मुताबिक टूर्नामेंट के पहले दिन इतनी शदीद बारिश होगी कि इफ्तिताही मैच शुरू भी नहीं किया जा सकेगा। हमारा महकमा मौसमियात आपके मुल्क के महकमा मौसमियात की तरह नाअहल नहीं है, गोल्डस्मिथ ने तेज लहजे में कहा। और मेरी समझ में ये नहीं आया कि अगर बारिश होनी है तो आप इसे कैसे रोक सकते हैं। हमारे अपने जराए और वसाइल हैं और मैं किसी भी मुल्क के महकमा मौसमियात पर एतबार नहीं करता। सॉरी मिस्टर अहमद, मगर हमें आपके तहफ़्फ़ुज़ की जरूरत नहीं, गोल्डस्मिथ ने खुश्क लहजे में कहा। इट्स ऑल राइट, अदनान ने अपना कार्ड उसकी तरफ बढ़ा दिया। किसी वक्त इरादा बदले तो मुझसे राब्ता जरूर कर लीजिएगा। अपने ऑफिस पहुंचते ही अदनान ने सुलेमान को फोन किया। 1-2 रस्मी जुमलों के तबादले के बाद सुलेमान ने पूछा, मौसम कैसा है वहां का? फिलहाल तो साजगार नहीं। मेरा ख्याल है कि विंबलडन में सुबह 7 बजे से रात 11 बजे तक तेज बारिश होगी। इफ्तिताही मैच भी नहीं खेला जा सकेगा। मैं नहीं मानता। हो जाए शर्त? हो गई, 10,000 की शर्त। डन। अगर उस रोज रात तक मेरा फोन ना आए तो समझ लेना कि मौसम साजगार नहीं, मुझे फोन कर लेना। सुलेमान इसकी बात का मतलब समझ रहा था। ओके, उसने कहा, फिर बात होगी। अगले रोज सूबाई हुकूमत ने कार्रवाई कर ही डाली। दारुत्ताम को सरकारी तहवील में ले लिया गया। सूबाई हुकूमत ने इस सिलसिले में प्रेस नोट जारी किया। कार्रवाई की फौरन बाद सुलेमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस तलब कर ली। उसने खुलकर बात की।
اور اس عزم کا اظہار کیا کہ وہ اس فیصلے کو عدالت میں بھی چیلنج کرے گا اور اس بے انصافی کے سلسلے میں وفاقی حکومت کو بھی اپروچ کرے گا۔ اگلے روز کے اخبارات اسی خبر سے بھرے ہوئے تھے۔ تقریباً ہر اخبار نے اداریہ لکھا ہوا تھا اور ایک دو سرکاری اخباروں کے سوا سب نے حکومتی اقدام کی مذمت کی تھی۔ اس روز سلیمان کو بے شمار فون کالز موصول ہوئیں۔ ان میں وہ وکیل بھی تھے جنہوں نے بلا معاوضہ اسے اپنی خدمات پیش کی تھی۔ چند ایک نے تو یہ تک کہا تھا کہ وہ پٹیشن تیار کر چکے ہیں، صرف اس کے دستخط اور اجازت کی ضرورت ہے۔ سلیمان نے بہت سوچ سمجھ کر ان میں سے ایک بڑے اور مشہور وکیل کا انتخاب کر لیا۔ اسی روز پٹیشن داخل کر دی گئی، اسٹے آرڈر کی درخواست بھی دے دی گئی۔ سماعت کے لیے 3 روز بعد کی تاریخ ملی، مگر ایک دن چھوڑ کر عوامی رد عمل بڑے بھرپور انداز میں سامنے آیا۔ وجہ یہ تھی کہ سلیمان نے اپنے تمام اسٹاف کو وقتی طور پر ہٹ جانے کی ہدایت کی تھی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ دارالتعام کا انتظام مشکل ہو گیا۔ لوگ آس لے کر آتے اور انہیں مایوسی ملتی۔ ایک دن تو یہ صورتحال رہی۔ دوسرے دن احتجاجی جلوس کی نوبت آ گئی۔ بہت بڑا جلوس نکالا گیا۔ اس جلوس پر لاٹھی چارج ہوا، درجنوں افراد زخمی ہوئے۔ اس کے بعد پورے شہر میں اشتعال پھیل گیا۔ اگلے روز پورے شہر میں مکمل دھڑ ہڑتال ہو گئی۔ لوگوں کے بہت بڑے ہجوم نے دارالتعام کا گھیراؤ کر لیا۔ انہوں نے عمارت پر قبضے کی کوشش بھی کی۔ اس پر پولیس نے گولی چلا دی۔ 3 افراد جاں بحق اور درجنوں زخمی ہوئے۔ سلیمان بیک وقت 2 محاذوں پر لڑ رہا تھا۔ اسے دارالتعام کی فکر بھی تھی اور ومبلڈن کی بھی۔ خبروں میں بتایا گیا کہ ومبلڈن میں پہلا دن پوری طرح ضائع ہو گیا ہے۔ ایک سرو بھی نہیں کی جا سکی۔ اسے اس طرف سے اطمینان ہوا۔ اب وہ عدنان کی کال کا انتظار کرتا رہا، لیکن عدنان نے فون نہیں کیا۔ وہ اس کا مطلب سمجھتا تھا۔ ومبلڈن کے منتظمین نے ہتھیار نہیں ڈالے تھے، یعنی عدنان سے رابطہ نہیں کیا تھا۔ اب اسے خود فون کر کے شرط لگانی تھی۔ اسے امید تھی کہ دوسرے دن کی بارش منتظمین کی مزاحمت کو توڑ ڈالے گی۔ اس نے عدنان کا نمبر ملایا۔ فون عدنان نے ہی ریسیور کیا۔ کیا صورتحال ہے؟ سلیمان نے پوچھا۔ میں شرط جیت گیا۔ کوئی میچ شروع نہیں ہو سکا۔ یہاں بارش ہوتی رہی۔ ٹھیک ہے، لیکن کل ایسا نہیں ہوگا۔ میرا اندازہ ہے کہ کل بھی افتتاحی میچ نہیں ہو سکے گا، اتنی ہی بارش ہوگی۔ ناممکن۔ ہو جائے شرط اسی بات پر؟ ہو گئی، 20,000 کی۔ منظور ہے۔ کاروباری موسم ٹھیک رہا تو میں کل فون کروں گا، عدنان نے کہا، ورنہ تم خود ہی فون کر لینا۔ لیکن وہ دونوں جانتے تھے کہ اس کی نوبت نہیں آئے گی۔ ریسیور کریڈل پر رکھ کر سلیمان نے اطمینان کی سانس لی۔ یہ پتہ چل گیا تھا کہ وہ شیطان کو بیوقوف بنا سکتے ہیں، اور وہ بن رہا ہے۔ عدنان ایسوسی ایٹس انٹرنیشنل کی کامیابی میں کوئی شبہ نہیں رہا تھا۔ اسی روز عدالت نے فریقین کے دلائل سننے کے بعد پہلے ہی پیشی میں اسٹے آرڈر دے دیا۔ مقدمے کا فیصلہ ہونے تک صوبائی حکومت دارالتعام کو اپنی تحویل میں نہیں لے سکتی تھی۔ یہ بھی ایک بہت بڑی کامیابی تھی۔ مبارکباد کے ٹیلی گرامز اور فون کالز کا تانتا بن گیا تھا۔ سلیمان کو صوبائی حکومت کے اس اقدام اور عدالتی کیس سے ملک گیر شہرت حاصل ہو گئی تھی۔ وہ بہت خوش تھا۔ پہلے دن کی بارش نے ہیری گولڈ سمتھ کو حیران تو ضرور کیا تھا، مگر اس نے اب بھی اسے کوئی اہمیت نہیں دی تھی۔ حیرت بھی اس لیے تھی کہ اس صبح سورج پوری آب و تاب سے نکلا تھا۔ آسمان پر بدلی کا کوئی ٹکڑا بھی نہیں تھا۔ پھر اچانک ہر سمت سے ہر رنگ اور شکل کے بادل جوق در جوق آنا شروع ہو گئے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ بادلوں کا کنونشن ہو رہا ہے، اور اس کے بعد جو موسلادھار بارش شروع ہوئی تو رات 11 بجے تک کا وقفہ بھی نہیں ہوا۔ 11:15 بجے آسمان کو دیکھ کر کوئی کہہ بھی نہیں سکتا تھا کہ مسلسل اتنی بارش ہوتی رہی ہے، اور صرف 15 منٹ پہلے موقوف ہوئی تھی۔ محکمہ موسمیات کے ایک ڈائریکٹر سے اس کی بڑی دوستی تھی۔ اس کا نام مورگن وائٹ تھا۔ رات 12 بجے اس نے مورگن کو فون کیا۔ اب تمہارا محکمہ بھی نااہلی کی طرف بڑھ رہا ہے، اس نے مزاج پرسی کے بعد کہا۔ یہ بات نہیں ہے ہیری، مورگن نے کہا۔ آج پورے دن ہمارے محکمے میں بھی کھلبلی مچی رہی، مگر ہمارے پاس تصاویر موجود ہیں جو گواہی دیتے ہیں کہ پیش گوئی درست تھی۔ ہم سے کوئی غلطی نہیں ہوئی ہے۔ بادل اچانک ہی آئے اور آسمان پر چھا گئے۔ چلو ہوتا ہے، کل کے بارے میں کیا خبر ہے؟ اس وقت بادل غائب ہو چکے ہیں۔ ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ کل بارش نہیں ہو سکتی۔ کل روشن اور چمکدار دن ہوگا۔ میں دعا ہی کر سکتا ہوں اس بار پیش گوئی درست ثابت ہو۔
लंदन के शयातीन का हंगामी इजलास हो रहा था। ये मुसीबत हम पर अचानक ही नाजिल हुई है, लंदन ब्यूरो का चीफ कह रहा था, और इस मुसीबत का असल मरकज पाकिस्तान है। तमाम बैरूनी यूनिट्स को 10 दिन पहले खबरदार कर दिया गया था, मगर हमें ये अंदाजा नहीं था कि ऐसी हंगामी सूरत हाल होगी, लिहाजा हम इसके लिए तैयार नहीं थे। 3 दिन पहले पाकिस्तान के इमरजेंसी यूनिट ने हमें मुतला किया कि हमें तवील और मूसलाधार बारिश का बंदोबस्त करना है। मैंने उन्हें बताया कि हमारे पास इतनी डेवल पावर नहीं है। उनका कहना था कि अगर ऐसा ना हुआ तो हिज एक्सीलेंसी का बदतरीन अताब नाजिल होगा, मगर मैंने उन्हें समझाया कि हमारे पास वाकईतन इतनी ताकत नहीं है। इस पर उन्होंने हमें इख्तियार दे दिया कि हम दुनिया के हर सेंटर से शैतानी मदद तलब कर सकते हैं। हमने ऐसा ही किया, लेकिन फिर भी काम के लिहाज से नफरी बहुत कम, बल्कि ना होने के बराबर थी। चुनाचा पाकिस्तान से ही 20,000 शयातीन की कुमक भेजी गई। मैं क्या बयान करूं कि उन्होंने कहां से बादल जमा किए और उन्हें खींच खांच कर लाए। जबरदस्ती मुसलसल मूसलाधार बारिश कराना कोई आसान काम नहीं है। इस वक्त उन लोगों का पता है कितना बुरा हाल है। वो सब निढाल पड़े हैं, थकन ने उन्हें निचोड़ कर रख दिया है, और अभी जरा देर पहले ही फिर हुक्म मिला है कि सुबह 7 से 11 बजे तक फिर बारिश होनी चाहिए। मैंने उन्हें बता दिया है कि कल की नफरी आज काम करने के काबिल नहीं है, फिर मोहलत कम है, इसलिए इस बार इतनी कम शयातीन से काम नहीं चलेगा। तो फिर मजलिस आमला के एक रुकन ने पूछा, इस बार वहां से 1 लाख की कुमक आ रही है, सुपरवाइज आप लोगों का ना होगा। ये मैंने मालूम कर लिया है कि बादल हमें सिर्फ ऑस्ट्रेलिया से ही मिल सकते हैं। मारे गए, एक और रुकन ने कराहते हुए कहा, बड़ा मुश्किल और जानलेवा काम है। ये नहीं पता चला कि इस अजीबो गरीब हुक्म का पस मंजर क्या है? तीसरे रुकन ने पूछा। बस हिज एक्सेलेंसी का हुक्म खास है, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं मालूम। सब कुछ चौपट हुआ जा रहा है, पहला रुकन बोला। यहाँ के सारे काम धरे के धरे रह गए हैं, लोगों को वरगलाने की फुर्सत भी नहीं मिल रही है। ये कैसी इमरजेंसी है? खैर, यहाँ तो वरगलाए बगैर ही काम चल जाता है, ब्यूरो चीफ बोला, मगर ज्यादा दिन ये सूरत हाल रही तो गड़बड़ हो जाएगी। दूसरी सुबह भी 7 बजे मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। इस बार गोल्डस्मिथ की परेशानी की कोई हद नहीं थी। उसे उस पाकिस्तानी की गुफ्तगू याद आई जो उसके हाथ मौसम से तहफ्फुज़ फरोख्त करने आया था। उसका अंदाज और लहजे का एतमाद अब उसे खौफजदा कर रहा था। इस पूरे मामले में कोई गड़बड़ थी जरूर। 11 बज गए, बारिश का तसलसल नहीं टूटा। उसने घबराकर फिर मॉर्गन वाइट को फोन किया। ये क्या हो रहा है मॉर्गन? उसने परेशानी से कहा। उसका अंदाज ऐसा था जैसे मॉर्गन ही इस बारिश का जिम्मेदार हो। हम खुद हैरान हैं हैरी, दूसरी तरफ से मॉर्गन ने कहा, मगर इतना जरूर मालूम हो गया है कि ये ऑस्ट्रेलिया के हिस्से की बारिश है जो हम भुगत रहे हैं। क्या मतलब? जो बादल यहाँ बरस रहे हैं ऑस्ट्रेलिया से आए हैं, बल्कि ऐसा लगता है कि उन्हें धक्के देकर लाया जा रहा है। ये सुनकर गोल्डस्मिथ का दिल बैठने लगा। ये सिलसिला रुकेगा भी? कुछ कहा नहीं जा सकता। ये बारिश तो 2-3 भी जारी रह सकती है। शुक्रिया मॉर्गन, तुम बहुत मददगार साबित हुए हो, गोल्डस्मिथ ने तल्ख लहजे में कहा और रिसीवर क्रेडिट में पटक दिया। अब उसने विंबलडन की इंतजामिया के सदर सर रॉजर्स को फोन किया। उसने उन्हें पूरी सूरत हाल बताई। तुम्हें मुझको पहले ही बता देना चाहिए था हैरी, सर रॉजर्स ने फिक्रमंदी से कहा। यह तो मशरिकी जादूगरी मालूम होती है। अब तो मुझे भी यही लग रहा है, मगर उस वक्त मस्खरापन लग रहा था। खैर, मैं 2 बजे इंतजामिया कमेटी का इजलास तलब कर रहा हूँ, तुम आ जाओ, वहां ये सब कुछ बताना, फिर कोई फैसला करेंगे। लेकिन ये सब कुछ इत्तेफाक भी तो हो सकता है, कमेटी के एक मेंबर ने तबसरा करने वाले अंदाज में कहा। गोल्डस्मिथ का बयान इन सभी को अलिफ लैला मालूम होता था, मगर वो सब परेशान भी हो गए थे। हाँ, ये मुमकिन है, सर रॉजर्स ने कहा, लेकिन जारी रहा तो ये इत्तेफाक बेहद तबाहकुन साबित होगा। सबसे बुरी बात यह है कि महकमे मौसमियात ने इन 2 दिनों को बिल्कुल क्लियर करार दिया था, गोल्डस्मिथ ने कहा, और ये दोनों दिन ही तबाह हो गए। महकमे मौसमियात के मुताबिक अब आने वाले दिनों में बारिश का इम्कान है। इसका क्या मतलब हुआ?
مطلب یہ کہ اس صورتحال میں تو یہ ٹورنامنٹ ہی خطرے میں پڑ جائے گا۔ سر راجرز جھنلا گئے۔ یعنی ہمیں اس مشرقی شعبدہ باز سے سمجھوتا کر لینا چاہیے۔ اس میں حرج ہی کیا ہے؟ گولڈ اسمتھ نے کہا۔ آنے والے دنوں میں بارشیں ہونی ہیں، اگر وہ ہمیں تحفظ فراہم کر سکتا ہے تو یہ خسارے کا سودا نہیں۔ مگر اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ؟ ایک ممبر نے اعتراض کیا۔ میں نے ابھی کچھ دیر پہلے محکمہ موسمیات کے ڈائریکٹر سے بات کی ہے، اس کا کہنا ہے کہ یہ آج کی بارش کئی دن بھی جاری رہ سکتی ہے۔ گولڈ اسمتھ نے بات کاٹتے ہوئے کہا، اگر یہ بارش 11 بجے رک جاتی ہے تو اس کا یہ مطلب ہوگا کہ وہ مشرقی شعبدہ گر ٹھیک کہہ رہا ہے، مگر اس میں ایک اور دن ضائع ہو جائے گا۔ ایک اور ممبر نے اعتراض کیا، نہیں ہوگا، بلکہ اس کی آزمائش بھی ہو جائے گی۔ گولڈ اسمتھ بولا، ہم شرط عائد کریں گے کہ اگر ٹھیک 11 بجے بارش رک گئی تو معاہدے پر عمل ہوگا، ورنہ نہیں۔ یہ ٹھیک ہے، سب متفق ہو گئے۔ تو معاہدے کی شرائط پر بات چیت شروع ہوئی۔ گولڈ اسمتھ نے انہیں عدنان ایسوسی ایٹس انٹرنیشنل کی شرائط کے متعلق بتایا۔ یہ تو بہت زیادہ ہے، ایک ممبر بولا۔ ہاں، ہمیں اس پر بارگین کرنا چاہیے، دوسرے ممبر نے اس کی تائید کی۔ جنٹلمین، اس وقت ہم بارگین کر سکتے تھے، گولڈ اسمتھ نے گہری سانس لے کر کہا۔ میں نہیں سمجھتا کہ اب ہم بارگیننگ کی پوزیشن میں ہیں۔ مسٹر گولڈ اسمتھ ٹھیک کہہ رہے ہیں، سر راجرز نے کہا۔ پھر بھی میں کوشش کروں گا، گولڈ اسمتھ بولا۔ اب ہمیں ٹکٹوں کی قیمت پر بھی نظر ثانی کرنا ہوگی، سر راجر نے کہا۔ مگر نظر ثانی سے پہلے ہیری گولڈ اسمتھ کو عدنان ایسوسی ایٹس انٹرنیشنل سے بات کرنے اور معاہدے کا مکمل اختیار سونپ دیا گیا۔ پلیز مسٹر عدنان، آپ فوری طور پہ یہاں تشریف لے آئیں۔ عدنان مسکرایا، پھر اس نے ماؤتھ پیس میں کہا، سوری مسٹر گولڈ اسمتھ، میں اس وقت بہت مصروف ہوں۔ گولڈ اسمتھ سے چند لمحے بولا ہی نہیں گیا، پھر اس نے کہا، ہم آپ سے معاہدہ کرنا چاہتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں یہ بڑا بزنس ہے۔ جانتا ہوں، اور یہ بھی جانتا ہوں کہ آپ کے لیے یہ بہت زیادہ اہم ہے۔ آپ تشریف لے آئیں، یہیں دستاویزات مکمل ہو جائیں گی اور معاہدے پر دستخط ہو جائیں گے۔ گولڈ اسمتھ نے فون پر بھی محسوس کر لیا کہ اس کے مقابل کا اعتماد اور بڑھ گیا ہے، مگر وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ ٹھیک ہے، میں آ رہا ہوں، اس نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ 2 گھنٹے بعد معاہدے پہ دستخط ہو گئے۔ گولڈ اسمتھ کے رخصت ہوتے ہی عدنان نے سلیمان کو فون کیا۔ سلیمان، میں شرط جیت گیا، اس نے کہا۔ یہاں بارش ہو رہی ہے اور مجھے یقین ہے کہ بارش ٹھیک 11 بجے رک جائے گی۔ 11:01 پہ بارش نہیں ہو رہی۔ ضروری نہیں کہ ایسا ہو، دوسری طرف سے سلیمان نے خشک لہجے میں کہا۔ ایسا ہی ہوگا۔ ٹھیک ہے، 10,000 کی شرط ہو گئی؟ منظور ہے۔ اور ایک بات بتاؤں، اب ومبلڈن میں بارش اس سال 1 منٹ کے لیے بھی ڈسٹرب نہیں کرے گی۔ ہر میچ بغیر کسی رکاوٹ کے مکمل ہو جائے گا۔ میں انگلینڈ کے موسم کو جانتا ہوں، یہ ممکن ہی نہیں۔ ہو جائے شرط؟ ہو گئی۔ میں کہتا ہوں اس ٹورنامنٹ میں بارش مداخلت کرتی رہے گی۔ مجھے منظور ہے، عدنان نے کہا۔ اور مبارک ہو سلیمان۔ تمہیں مبارک ہو عدنان، جیتے تو تم ہو۔ میں اپنی جیت پر بھی تمہیں مبارکباد دیکھ سکتا ہوں۔ یار، ایک بات اور ذہن میں آئی، دوسری طرف سے سلیمان نے کہا۔ وہ اپنا رضوان ہے نا، بہت خراب ہو گیا ہے۔ مجھے تو یقین ہے، اب یقین ہو گیا ہے کہ شیطان اس کا پیچھا کبھی نہیں چھوڑے گا۔ اور مجھے یقین ہے کہ شیطان اسے اس کے حال پہ چھوڑ دے گا، عدنان نے کہا۔ ناممکن، اس پر بھی 10,000 کی شرط لگاتا ہوں، سلیمان نے کہا۔ ٹھیک ہے، ہو گئی؟ ہاں، ہو گئی۔ شیاطین نے صوبائی سطح پہ ناکامی کے بعد وفاقی حلقوں میں تار ہلائے۔ ان کی رسائی دور دور تک تھی۔ سلیمان کا ماتھا اس روز بری طرح ٹھنکا جب پہلی بار FIA والے اس کے پاس آئے۔ ان کا انداز اگرچہ بے حد معذبانہ تھا، لیکن جو تفتیش وہ کر رہے تھے وہ اپنی جگہ بے حد سنگین تھی۔ موضوع یہ تھا کہ دیکھتے ہی دیکھتے وہ اتنا دولت مند کیسے ہو گیا۔ مسئلہ یہ تھا کہ وہ یہ بات نہیں بتا سکتا تھا۔ بتاتا تو یقین کون کرتا؟ میں نہیں سمجھتا کہ آپ کو مجھ سے یہ سب کچھ پوچھنے کا حق ہے، اس نے تفتیش کاروں سے کہا۔ یہ تو ہمیں نہیں معلوم، لیکن بہت اوپر کے احکامات ہیں، ایک تفتیش کار نے کہا۔ اور جناب، جائز طریقے سے راتوں رات کوئی ارب پتی نہیں بن جاتا، دوسرے کا لہجہ طنزیہ تھا۔
یہ کام تو ہم پہلے کر چکے ہیں. آپ کو 2 بار مستند چیک کی شکل میں رقومات ملی ہیں. چیک جس کمپنی کے تھے اس کا کہیں وجود نہیں ہے. تو اس میں میرا تو کوئی قصور نہیں ہے، سلیمان نے مسکراتے ہوئے کہا. مگر آپ یہ تو بتائیں گے کہ آپ کو وہ کس بات کا صلہ ملا ہے اور کس سے ملا ہے؟ یہ کام تو ہم کر چکے ہیں. آپ کو 2 بار مستند چیک کی شکل میں رقومات ملی ہیں. چیک جس کمپنی کے تھے اس کا کہیں وجود نہیں ہے. تو اس میں میرا تو کوئی قصور نہیں ہے، سلیمان نے مسکراتے ہوئے کہا. مگر آپ یہ تو بتائیں کہ آپ کو وہ کس بات کا صلہ ملا ہے اور کس سے ملا ہے؟ یہ تو آپ کو معلوم کرنا ہے. میں تو بس اتنا جانتا ہوں کہ کسی نے کسی وجہ سے مجھے وہ رقومات دیں اور میں نے رقم کا بیشتر حصہ ایک ٹرسٹ میں لگا دیا. آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ بھی دینے والے کی خواہش تھی. بعض لوگ سامنے آئے بغیر نیکی کرنا چاہتے ہیں. اس جواب سے ہماری تسلی نہیں ہوگی. مجھے افسوس ہے لیکن میں کچھ بھی نہیں کر سکتا. وہ دونوں چلے گئے. ذرا دیر بعد ایک وزارت کے سیکرٹری کا فون آ گیا. اس نے جو گفتگو کی اس کا لب لباب یہ تھا کہ سلیمان کو اوپر والوں کا خیال رکھنا چاہیے اور نیکی کی طرف توجہ کم کرنی چاہیے. اس سے اوپر والے خوفزدہ ہو جاتے ہیں کہ وہ ان کے لیے خطرہ بن رہا ہے. مگر میرے سیاسی عزائم نہیں ہیں، سلیمان نے کہا. ابتدا میں سب یہی کہتے ہیں، سیکرٹری نے کہا. میں یقین دلاتا ہوں سلیمان صاحب، اتنا کافی نہیں. آپ نہیں جانتے، بڑے اور بااختیار لوگوں کو نیکی سے الرجی ہوتی ہے. مجھے افسوس ہے جو کچھ میں کر رہا ہوں وہ قانون اور آئین کے منافی نہیں. ابھی صرف تفتیش شروع ہوئی ہے. آپ گرفتار بھی ہو سکتے ہیں. بی وائس پلیز سلیمان صاحب. یہ سیکرٹری کا آخری جملہ تھا. سلیمان نے اگلے روز 2 کام کیے. سب سے پہلے ضمانت قبل از گرفتاری کرائی اور پھر ایک پریس کانفرنس سے خطاب کیا. اس میں اس نے واضح کر دیا کہ اس کے خلاف وفاقی سطح پہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ جس کی ایما پہ ہو رہا ہے اسے وہ جانتا ہے اور وہ خبردار کر رہا ہے کہ مزید کوئی کارروائی ہوئی تو وہ اپنی زبان بندی کا عہد توڑ کر نہ صرف اسے بے نقاب کرے گا بلکہ تمام دستاویزات بھی دنیا کو دکھا دے گا. اسے خدشہ تھا کہ FIA والے پھر آئیں گے لیکن وہ نہیں آئے. ابلیس تک اس کا پیغام پہنچ گیا تھا. ابلیس کی جھنجھلاہٹ مسلسل بڑھتی جا رہی تھی. اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ کسی انسان کے مقابلے میں اسے اس طرح ہزیمت اٹھانا پڑے گی. سلیمان اسے شکست پر شکست دے رہا تھا. وہ اس قدر چالاک اور عیار ثابت ہوا تھا کہ ابلیس کو اب اس سے خوف آنے لگا تھا. سلیمان نے پریس کانفرنس کے ذریعے اسے جو دھمکی دی تھی پہلے تو اس کے جی میں آئی کہ اسے نظر انداز کر دے، مگر پھر وہ لرز کر رہ گیا. یہ درست تھا کہ انسانوں کو سلیمان کی بات پر یقین نہیں آئے گا، وہ اسے فسانہ ہی سمجھیں گے، مگر اس کی امت تو جان لے گی کہ یہ حقیقت ہے. اور شیاطین کو جب پتا چلے گا کہ ان کے پیشوا کو یوں شکست پر شکست ہو رہی ہے تو ان کا مورال تباہ ہو جائے گا اور وہ اس کی عزت کرنا چھوڑ دیں گے. دوسری طرف انسان عملاً اسے بیوقوف بنانے لگیں گے. چنانچہ ابلیس نے فوراً ہاتھ کھینچ لیا. یہ دارالطعام والا زہر کا گھونٹ بھی اسے خاموشی سے ہی پینا پڑے گا. میٹنگ بلانے میں قباحت یہ تھی کہ اسے طرح طرح کے سوالات کا سامنا کرنا پڑتا. چنانچہ اس نے اس سلسلے میں سرکولر جاری کر دیا. دارالطعام ایکشن کمیٹی توڑ دی گئی، مگر بہت سختی کے ساتھ کہہ دیا گیا کہ سلیمان کو کسی قیمت پہ کوئی شرط نہیں جیتنے دی جائے گی. اس حکم پر اور زیادہ سختی سے عمل درآمد ہوگا. در حقیقت اب ابلیس اپنے چیلوں سے منہ چھپائے پھرنے پہ مجبور ہو گیا تھا.